جب حضور کے ناموز کی بات آتی ہے کہتے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ ابھی عید میلاد النبی کا موقع آئے گا، سنی مسلمان جلوس نکالے گا، نکالنا چاہیے، ہاتھ میں جھنڈا لے گا، لینا چاہیے، نعرہ لگائے گا، لگانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا لبیک یا رسول اللہ، کہنا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہے گا حضور کے نام پہ جان قربان ہے، کہنا چاہیے۔ لیکن حیدرآباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، تم اگر جھوٹ بولتے ہو کسی اور کے سامنے تو بول دیا کرو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جھوٹ مت بولا کرو۔ تم نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، کیا میرے آقا نے نماز کے لیے آنے کے لیے نہیں کہا ہے؟ تو پھر تمہاری لبیک کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے پہ داڑھی سجانے کے لیے نہیں کہا ہے؟ پھر تم لبیک کہتے ہو۔ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی جانتے ہو؟ غزوہ حنین کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حنین میں پہنچے ہیں تو کافر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھچر کو لے کر کے آگے بڑھے اور کہا، میرے آقا علیہ السلام نے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ میرے آقا نے ابو سفیان سے کہا، بلاؤ بیت رضوان والوں کو۔ کہا ہے بیت رضوان والوں؟ سب نے کہا لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ، اے انصار آ جاؤ۔ انصار نے کہا لبیک۔ وہ صحابہ نے لبیک کہا تھا میدان کے اندر جان ہتھیلی پر لے کر کے، اور آج عید میلاد النبی کے دن جھوم کر کے نعرہ لگا کر کے یہ سمجھتے ہو ہم نے لبیک کا حق ادا کر لیا۔ قسم خدا کی اگر تم نے لبیک کہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کا حق ادا نہ کیا، قیامت کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہمارے دن بھر کے جتنے کام ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، پانچ بار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا، جب جاؤ گے نا روم میں اور جا کے اس پہ غور کرنا، قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا باپ ایک مرتبہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لے، ایک مرتبہ زنا کرتے ہوئے پکڑ لے، ایک مرتبہ تمہیں بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لے، 5 مرتبہ جرم کرتے ہوئے پکڑ لے، اپنے باپ کو چہرہ دکھانے کے لائق سمجھ جاؤ گے؟ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے روزے پر جو فرشتہ مقرر ہے، ایک مرتبہ وہ ہمارا عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور جو صبح اور شام کے جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، صبح کے اعمال شام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شام کے اعمال صبح کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتہ جو ہماری حفاظت پہ مقرر ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا عمل پیش کرتا ہے، اور وہ فرشتے جو زمین کی سیر کرنے پر مقرر ہے وہ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے حیدرآباد والوں، اگر میں 5 گھنٹہ تقریر نہ کروں نا، میرے یہ 2 جملے تمہارے دلوں کو چیر کر کے رکھ دیں گے۔ 5 مرتبہ فرشتے جا کر کے کہتے یا رسول اللہ آج آپ کے امتی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ سیر کرنے والے فرشتے کہتے یا رسول اللہ آپ کے امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ روضہ انور کے پاس میں کھڑے ہونے والا فرشتہ کہتا ہے آج آپ کے فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہماری حفاظت پہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کے امتی نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں، ہم کو تقریریں کرتے کرتے سال گزر گئے، ہمارے جسم سے گوشت بھی کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری مسجدوں کی جو صفیں ہیں وہ مکمل ہوتی نظر نہیں آتی۔ قسم خدا کی ایسے 1000 جلسے سجا لو، لیکن اگر لبیک کا حق ادا نہیں کرو گے اور خالی نعرہ لگاؤ گے کہ حضور کے نام پر جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے، کل قیامت کے دن آقا نے پکڑ کے پوچھ لیا مجھ پر مر مٹنے کا جذبہ دکھاتے تھے، میں نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں مؤذن کو اذان کا حکم دوں، اس کے بعد میں اقامت پڑھنے کا حکم دوں، پھر میں نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور آگ لے کر کے جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا درد آپ دیکھو، میرے آقا علیہ السلام کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ آج میں نے ایک نوجوان سے پوچھا عید میلاد النبی کے دن جلوس نکال رہا ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقشہ اپنے دل پہ لگا کر کے نکل رہا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا ایک بات بتا، تو نے جو یہ نقشہ اپنے سینے پہ لگایا ہے کیوں لگایا ہے؟ وہ کہتا حضور نے جو نالین اپنے قدموں میں پہنے تھے اس کا نقشہ مل جائے تو سینے پہ لگانے پہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا رے نادان، یہ تو تیری خوش قسمتی ہے، حضور کا نالین سینے پہ لگا لیا، لیکن یہ تو بتا جس داڑھی کو حضور نے اپنے چہرے پہ سجایا تھا اس کو تو کاٹ کے گندی نالی کے اندر ڈالتا ہے، یہ تیرا کون سا عشق ہے؟ نعرہ لگاتا ہے غلام محمد کا اور کام کرتا ہے یہود و نصارہ والے، کام کرتا ہے مشرکین والے۔ کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ میرے آقا علیہ السلام نور والے
ہیں اور ان کی نورانیت کو پانا ہے. میرے امام نے کیا کہا تھا, قبر میں جاؤ گے سوال ہوگا مر ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل. آقا تشریف لائیں گے, میرے امام نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی آقا آئے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی, آقا نے اگر چہرہ گھما لیا تو کدھر منہ لے کر کے جاؤ گے؟ بتاؤ کون کون آج سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا؟ 5 وقت کی پڑھیں گے؟ اگر 5 وقت کی نمازی بن جائے نا, قسم خدا کی یہ جلسہ ہے نا, یہ آج کے بعد کسی جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں ویسے انقلاب آ جائے گا. جو ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں نا, قانون بنانے والے خود مر جائیں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمان بیدار ہو چکا ہے. حضرات مکرم, آپ کو میں بتاؤں, حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا تھا, حضور اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم جو جملہ کہا تھا, میں نے جب پڑھا تھا نا میرا تو کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے, اگر کوئی داڑھی منڈائے تو داڑھی منڈانا اور مسجد کو گرا دینا دونوں برابر برابر ہے. پوچھا گیا حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا, کسی علاقے کے اندر اگر مسجد ہوتی ہے تو وہ اسلام کی نشانی ہوتی ہے, ایسے ہی اگر چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے تو یہ اسلام کی نشانی ہوتی ہے. اگر مسجد کو ڈھا دیا جائے تو اسلام کی نشانی مٹ جاتی ہے, اور داڑھی کو منڈا دیا جائے تو اسلام اور مسلمان کی نشانی ختم ہو جاتی ہے. حضرات مکرم, وعدہ کرو اس 1500 سالہ عید میلاد کے موقع پر کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد منا رہے, اس میلاد کا حق ہم ایسے ادا کریں گے, آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے چہرے سے داڑھی نہیں منڈائیں گے. کون کون داڑھی اپنے چہرے پہ سجائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. اگر یہ سارے لوگ اگر اپنے وعدے میں سچے ہو جائیں نا, قسم خدا کی, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں. ارے میں کہتا ہوں, تم کہتے ہو ہماری روزی اچھی نہیں ہے, ہمیں ستایا جاتا ہے, ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری سنت کی محافظت کی اللہ اس کو 4 انعام دے گا. پہلا انعام یہ دے گا, پہلا انعام اس کے یہ دے گا کہ نیک لوگ اس سے پیار کریں گے, غوث پاک بھی پیار کریں گے, امام حسین بھی پیار کریں گے, خواجہ غریب نواز بھی پیار کریں گے, اعلیٰ حضرت بھی پیار کریں گے, مفتی اعظم ہند بھی پیار کریں گے. اور دوسرا انعام یہ ملے گا, جتنے بدماش ہیں سب اس سے ڈریں گے, سب اس سے ڈریں گے, پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میرے آقا فرماتے ظالم اس سے ڈریں گے. اور تیسرا انعام یہ ملے گا, اللہ اسے روزی میں برکت عطا فرمائے گا. بابا کے پاس نہیں جانا پڑے گا, کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا, اللہ اسے خوب روزی عطا فرمائے گا. اور چوتھا انعام اللہ یہ دے گا, اللہ اسے ایمان کے اندر مضبوطی عطا فرما دے گا. آج لوگ چائے کی پیالی کے اندر ایمان بیچ رہے ہیں. چائے کی پیالی میں سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو گے نا تو دیکھو تمہاری زندگی کے اندر کیسے بہاریں آتی ہیں. میرے دل میں باتیں بہت ہیں, عنوان مجھے دیا گیا, پیغام بھی دیا گیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں وقت کی نزاکت ہے اور وقت بھی بڑا مختصر ہے. بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں, اور یہ امید کرتا ہوں آج جو میں پیغام دے کے جا رہا ہوں نا, عرس مجیبی میں جب میں آیا تھا اور پلٹ کے گیا ہوں, کئی لوگوں کے فون آئے تھے, حضرت ہم نے اسی دن توبہ کر لی تھی. اور میں امید کرتا ہوں جب یہاں سے میں پلٹ کے جاؤں گا نا تو کم سے کم 15 لوگوں کے فون ضرور آئیں گے کہ آپ کی تقریر سن کر کے ہم نے داڑھی رکھ لی اور ہم پکے نمازی بن گئے. اگر یہ ہو گیا تو میرا کولمبو سے یہاں پہ آنا کامیاب ہو جائے گا اور یہ جلسہ سجانے والوں کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے, زمین سے آسماں تک ہے, آسماں سے لامکاں تک ہے, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.